بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن قرآن سیکھیں، اور میں ہوں فاطمہ حسین۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 41 سیکھیں گے، تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ اور اس میں آنے والے تمام تر قواعد کے ساتھ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے میں تلفظ کی کوئی بھی غلطی نہ لگے اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآمنوا۔ حمزہ کے اوپر کھڑا زبر ہے، اسے ایک الف کے اتنا لمبا کریں گے، اور واو کے اوپر جزم ہے، اس سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے اتنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ بما انزلت، یہاں پر الف مدہ ہے، اس کے بعد یہ والا حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، جسے ہم 2 اڑائی الف کے اتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے، اور نون ساکن ہے، اس کے بعد حروف اخفا میں سے زا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر اس میں پھر ہم اخفا کریں گے، اور زا حرف صفیریہ میں سے ہے، اسے سیٹی کی آواز کی طرح تیز پڑھیں گے۔ مصدقا لما معکم، صاد پر پڑھا جانے والا حرف ہے، اسے ہم پر پڑھیں گے، اور کاف کے اوپر 2 زبر ہے تو تنوین ہے، اس کے بعد حروف یرملون میں سے لام آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا بغیر غننے کے، اور عین کے مخرج کا اچھی طریقے سے ہم نے دھیان رکھنا ہے، عین حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ والا کاف باریک پڑھا جانے والا حرف ہے اور واو مدہ ہے، اسے ایک الف کے اتنا لمبا کریں گے، آگے پھر سے واو مدہ ہے، اس کے بعد یہ والا حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگا، جسے ہم 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تنوین ہو یا پھر نون ساکن ہو، اس کے بعد حرف با آ جائے تو اسے ہم میم سے بدل کر اقلاب کرتے ہیں، تو یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، تنوین ہو یا پھر نون ساکن ہو، اس کے بعد حرف با آ جائے تو اسے میم سے بدل کر اخفا کیا جاتا ہے، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ہم میم میں بدل دیں گے تو اسے اقلاب کہتے ہیں، یہاں پر اقلاب کا قاعدہ ہوگا، اور یہاں پر خا کے نیچے کھڑا زیر ہے، اسے ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، اگر ہم یہاں پر وقف کریں گے تو اسے پڑھیں گے بیہ، اگر وقف نہیں کریں گے تو پڑھیں گے بیہی۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي، یہاں پر الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہے، ایک الف کے جتنا اسے لمبا کریں گے، واو مدہ ہے، اسے بھی ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، اور کھڑا زبر ہے دونوں کے اوپر، اسے بھی ایک الف کے جتنا لمبا کیا جائے گا، اور یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، اسے بھی ہم ایک الف کے جتنا ہی لمبا کریں گے۔ فَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، فا میں ہم نے سیٹی کی آواز بالکل بھی نہیں نکالنی ہے، اور نون ساکن کے بعد نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ نون ساکن ہو یا پھر تنوین ہو تو اس کے بعد حروف اخفا میں سے اگر کوئی حرف آ جائے تو پھر وہاں پر اخفا ہوتا ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا، فَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، یہاں پر واو مدہ ہے، اس کے بعد عارضی سکون آ رہا ہے، یعنی وقف کی وجہ سے ہم حرف کو ساکن کریں گے اور سکون عارضی ہو جائے گا، سکون عارضی سے پہلے حروف مدہ ہو تو پھر یہاں پر مد عارض ہوگا،
جسے ہم 2 4 یا پھر 6 حرکات کے اتنا کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے اتارا، اس کی تصدیق کرتا ہوا جو تمہارے ساتھ ہے، اور سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑے دام نہ لو، اور مجھی سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔